میرے پاکستانیوں، آج میں پولیس تھانے گیا اپنی انویسٹیگیشن کے لیے، اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے. تو میرے لیے تو اب ایسے ہے کہ عدالتیں میرا آفس بن گئی ہیں. ہر روز میں آفس جاتا ہوں جس طرح، اور یہ انویسٹیگیشن پولیس کے بار بار پولیس اور جی آئی ٹیز کی انویسٹیگیشن میں بھی جاتا ہوں، سننے والا نہیں ہے. تو ہمارے لیے میرا جو آج عزم ہے وہ اور سٹرونگ ہوا ہے اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف کی. آزاد کرتا ہے، ہمارے لوگ غلام ہیں. حقیقی آزادی اس لیے ہے. تو میں اب تفتیش پہ آتا ہوں کہ آپ سازش کا حصہ تھے. میں نے ان کو کہا سازش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سازش تھی. لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا ہو گیا ہے. یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے، اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے. اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی. یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے. جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویژلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں، اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے. عسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے، اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچ جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائے. اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں، تو کدھر جانا تھا؟ لوگوں نے پروٹیسٹ کرنی، اور غیر قانونی طور پہ عمران خان کو اٹھایا گیا. اور پھر جس طرح ذلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا، تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھیں؟ یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں تھیں، چپ کر کے غداری کی. ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری، اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ. اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی. اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں. سو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے، یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے، یا تو یہ مطلب. اور یا یہ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب رینجرز کو دیکھ رہے ہیں مجھے اٹھا رہے اور کمانڈوز، تو کیا لوگوں نے کدھر جانا تھا؟ احتجاج ہی کرنا تھا نا. سوال یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ لوگ جو 25 لوگوں کو گولیاں سے مارا گیا، وہ لوگ جن کی نوجوانوں کی ٹانگیں چلیں گئی، 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹی، جو بستر پہ ہے، جو کمر پہ گولی لگی پیرالائز ہو گیا، وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ ان کو کوئی حقوق نہیں ہے. کے بیان لیے جا رہے ہیں جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں، جو خاص طور پہ جن کو انہوں نے سمجھا جی جیو فینسنگ میں آ گئے، ان سے بیان کیا لیا جا رہا ہے؟ میرے سینئر لیڈرشپ جو جیلوں میں ہے کہ جی 164 کا بیان دیں کہ عمران خان نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وہاں جا کے گھر جلاؤ. یہ عمران خان کا حکم ہے، یہ ان سے بیان لے رہے ہیں. پہلے تو قانون کے اندر یہ سمجھ جائیں کہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے اس کو گرگٹ کہتے ہیں قانون میں. گرگٹ کا مطلب کہ وہ رنگ بدلتا ہے، وہ جدھر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں. اعظم خان کو ادھر پکڑا ہوا ہے، سینئر پاکستان کا سینئر بیوروکریٹ، اس کو اغوا کیا ہوا ہے. اس سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دو، کوئی 164 کا وعدہ معاف گواہ. اور لوگوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں جس کو پکڑا ہوا کہ جی اس کے خلاف بیان دو. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملک ہے یہ 27ویں رمضان کو بنا تھا. یہ بڑی خواب کا نام ہے، اور ہم سب کو، ساروں کو، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. اور میں انشاءاللہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، جو بھی ہو جائے میں بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے. اور میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا پڑے گا قربانی کے لیے، کیونکہ آزادی گھر میں بیٹھ کے نہیں ملتی. زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں، جد و جہد کرنی پڑتی ہے. پاکستان زندہ.